الاول ہے۔ میلاد مصطفیٰ وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کے عشق میں، نبی کی تعظیم میں سجائے، چاہے وہ بڑے پیمانے پر نہ ہو، چھوٹے پیمانے پر ہو، محبت میں یہ سچا ہے، اخلاص ہے، صرف اپنے نبی کے لیے کر رہا ہے، تو ایسی میلاد مصطفیٰ کو آقا قبول بھی فرماتے ہیں، اور ایسی میلاد مصطفیٰ میں آقا کرم فرمائے تو تشریف بھی لے آتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ بغداد میں خلیفہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج فلاں دن فلاں وقت میرے محل میں حضور کے ذکر کی محفل، میلاد کی محفل ہوگی، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میلاد کی محفل میں اس وقت پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں گے۔ اب یہ خبر پورے بغداد میں پھیلی۔ ظاہری بات ہے جب بڑے لوگ دعوت کرتے ہیں نا، منصب والے، تو ظاہر ہے پھر وہ بلاتے بھی اپنے منصب والوں کو ہیں، اپنے خاص لوگوں کو، عام کو دعوت نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جگہ کم ہوگی، تو اسی حساب سے جتنا ہم نے انتظام کیا ہے تو اتنے افراد ہی جمع ہوں، ہر ایک نہیں آ سکتا۔ کون کر رہا ہے؟ خلیفہ بغداد، یعنی وقت کا بادشاہ۔ اور اس محفل کی سب سے بڑی خاصیت، غوث پاک بنفس نفیس خود تشریف لائیں گے۔ تو جب یہ دعوت پھیلی بغداد میں تو لوگ انتظار کرنے لگے، خوش ہوئے، مبارکباد دینے لگے کہ اس بہانے غوث پاک کا دیدار بھی ہوگا اور حضور کے میلاد کی محفل میں بھی شرکت کریں گے۔ پہلے کے لوگ میلاد مصطفیٰ کی یوں تعظیم کرتے تھے کہ مثال کے طور پر وہ جائیں گے تو وضو کر کے جاتے، سارا راستہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے، محفل میں بیٹھتے تو پوری توجہ محفل پر، پھر ختم ہوئی تو درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں گے، پھر درود پڑھتے 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 سو جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آقا دیدار بھی عطا کرتے تھے۔ المختصر، یہ خبر پھیلتے پھیلتے بغداد کے اطراف میں جو گاؤں گوٹھ تھے ان میں پہنچی۔ ان میں ایک بوڑھیا تھی جو ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، اس کی 7 سالہ بیٹی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ تھی، اس نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی بچی کی پرورش میں زندگی کا کافی حصہ گزار دیا۔ اس تک جب یہ پہنچی نا، تو جب وہ دن آیا اور تاریخ آئی کہ خلیفہ بغداد کے محل میں آج محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور غوث پاک تشریف لا رہے ہیں، تو اب ان دونوں نے تیاری کی، اپنی بیٹی کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ اپنی جھونپڑی سے چلی۔ کہاں چلی؟ بغداد کی طرف، کہ حضور کے میلاد کی محفل میں شرکت ہو رہی ہے۔ سارا راستہ یہ حضور کا ذکر کرتی آئی، حضور کی باتیں اپنی بیٹی کو سنا۔ یہ بھی میلاد کا طریقہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر اپنے نبی کی چند باتیں بتا دی، یہ میلاد ہے۔ یہی عمل دیکھیں وہ بڑھیا کر رہی ہے، آج سے تقریباً 1000 سال کی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ المختصر، جب وہ خلیفہ بغداد کے محل میں پہنچی تو دروازے پر گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ بڑھیا اندر داخل ہونے لگی تو گارڈ نے کہا آپ نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو دعوت نامہ آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کیوں آئی؟ کہا اعلان ہوا تھا، عام اعلان تھا، ہم نے تو اعلان سنا ہے کہ آج جو ہے خلیفہ بغداد کے محل میں محفل ہو رہی ہے، غوث پاک آ رہے ہیں، غوث پاک ہمارے مرشد ہیں، تو ہم اس بہانے آئے ہیں کہ نبی کے میلاد میں شرکت بھی کریں گے اور اپنے مرشد کی زیارت بھی کریں گے۔ تو گارڈ نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ خلیفہ بغداد کی محفل ہے، تو اس میں وہی خاص لوگ آ سکتے ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے، اور آپ کے پاس دعوت نامہ نہیں ہے، کارڈ نہیں ہے، تو آپ یہاں سے چلی جائیے۔ المختصر، بوڑھیا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر گارڈ نے اسے اندر نہیں جانے دیا اور اسے وہیں سے واپس پلٹا دیا۔ اب یہ بوجھل قدموں سے محفل سے واپس لوٹی۔ وہ 7 سالہ جو معصوم بچی ہے نا، اب وہ بار بار اپنی ماں سے سوال کر رہی ہے۔ بیٹی نے کہا اماں، حضور نے لگتا ہے ہمارا آنا قبول نہیں کیا، ہم تو آئے تھے اس لیے کہ اپنے نبی کے میلاد کی محفل میں جائیں گے، لگتا ہے حضور کو ہمارا آنا پسند نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ کبھی کہتی ہے کہ اماں ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں اندر نہیں جانے دیا، اگر ہم امیر ہوتے، کوٹھی والے ہوتے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہمارے پاس بھی کارڈ آتا
اور ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت ملتی. کبھی سوال کرتی کہ حضور شاید ان لوگوں کا میلاد قبول کرتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا میلاد قبول کرتے ہوں گے، ہم تو جھوپڑی والے ہیں، ہمارا میلاد کہاں قبول کریں گے؟ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. ماں کے پاس المختصر کوئی جواب نہ تھا. اب یہ ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے. روتے روتے دونوں یہ بغداد سے اپنے گھر کی طرف پلٹے. آتے آتے ان کو عشاء ہو گئی. ماں نے عشاء کی نماز پڑھی، بیٹی سے پڑھائی اور دونوں سونے لگے. تو بیٹی بہت مایوس تھی. ماں ہے نا، ماں ہوتی ہے. تو ماں نے دیکھا کہ بیٹی تڑپ رہی ہے تو ماں سے برداشت نہیں ہو. تو ماں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا. جھونپڑی ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کچی جھونپڑی، لکڑیوں کی بنی ہوئی، اوپر کپڑے ڈلے ہوئے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی بڑا بیڈ نہیں لگے ہوئے، اعلیٰ سے اعلیٰ بستر نہیں لگے ہوئے، کوئی ایسی نہیں لگے ہوئے. ماں نے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا اور کہا چل تو فکر نہ کر، میں تجھے یہیں حضور کا میلاد سناتی ہوں. اب اس بڑھیا کو جو یاد تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس نے اسی کچی جھونپڑی میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے سامنے حضور کا ذکر کیا. اور یہی محفل میلاد ہے. ذکر کرتے 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 میرے آقا اس طرح پیدا ہوئے، آقا کا بچپن اس طرح گزرا، حضور اس طرح کھاتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح بولتے تھے، اس طرح جاتے تھے، اس طرح آتے تھے. جو یاد تھا اس بڑھیا نے اپنی یادداشت کے مطابق اپنی بیٹی کو سنایا. یہاں تک کہ بیٹی کو نیند آنے لگی تو بڑھیا نے دعا مانگی اور سو گئے. تہجد کا وقت ہوا، بڑھیا اٹھی، اپنی بیٹی کو اٹھایا، کہا میں لخت جگر باہر جھونپڑی کے باہر تھوڑا دور پانی کا چشمہ تھا تو اس کو برتن دیا، کہا وہاں سے پانی لاؤ تاکہ میں بھی وضو کروں، آپ بھی وضو کریں اور ہم مل کر تہجد کی نماز پڑھیں. اب یہ بچی اٹھی اور برتن اٹھایا اور کنویں کی طرف جانے لگی. ماں ادھر تیاری کر رہی ہے، مصلی بچھا رہی ہے کہ وضو کر کے ہم نماز پڑھیں گے. ادھر بغداد میں محفل چل رہی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ آئے ہوئے، بہترین اہتمام کیا ہوا. دار خلیفہ بغداد محفل کروا رہا تھا، ہر طرح کا انتظام کمال کا تھا. ادھر ماں بیٹی محفل میلاد، اب وہ بھی محفل میلاد ہے، یہ بھی محفل میلاد ہے. وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ جھونپڑی میں ہو رہی ہے. وہاں ہزاروں لوگ ہیں، یہاں پر صرف ماں بیٹی ہے. وہاں بہت بڑا محل ہے، یہاں جھونپڑی ہے. وہاں غوث اعظم جیلانی جیسی مقدس ہستی، بڑے بڑے علماء، اولیاء، صوفیاء، مشائخ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں حضور کے ادنا غلام وہ بوڑھیا اور اس کی بیٹی موجود ہے، جن کو لوگ غریب سمجھتے تھے اور کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مگر وہ 60 سالہ بیٹی کہتی ہے، اس کا بیان ہے، کہتی ہے جب میں برتن اٹھا کر کنویں کی طرف گئی تو ماں کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا وہی بیٹی بھاگتی بھاگتی واپس آئی. اس نے آ کر جھونپڑی کے دروازے پر برتن پھینکا، سانس پھولا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹی کیا ہوا، پانی کیوں پھینک دیا؟ تو اس 60 سالہ بچی نے کہا اماں باہر تو چلو، باہر دیکھو کون آیا ہوا ہے. تو بڑھیا کہتی ہے جب اس بچی نے کہا باہر چل کر دیکھیے کون آیا ہوا ہے، تو جب میں جھونپڑی سے جلدی میں باہر آئی تو میں نے دیکھا زمانے کے غوث شیخ عبد القادر جیلانی میری جھونپڑی کے باہر تشریف لا کر جھونپڑی کو ہاتھ لگا لگا کر بوسا لے رہے. ادھر ہاتھ لگا کے چوم رہے، ادھر ہاتھ لگا کے چوم رہے، ادھر ہاتھ لگا رہے. بڑھیا کہتی ہے میں قریب آئی، میں قدموں میں گر پڑی. میں نے کہا مرشد آپ نے تکلیف کیوں کی؟ میں تو وہاں خلیفہ بغداد کی محفل میں آئی تھی اور میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے میلاد میں شرکت بھی کروں گی، آپ کا دیدار بھی کروں گی، مگر آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ تو غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں جب میں خلیفہ بغداد کی محفل میں بیٹھا تھا میں نے وہاں حضور کو تلاش کیا، خوشبو محسوس ہونے لگی، میں نے محسوس کر لیا میرے آقا گنبد خضرا سے بغداد تشریف لا چکے ہیں. میں نے حضور کو محفل میلاد میں تلاش کیا، میرے آقا
आका मुझे नजर ना आए। फिर मैंने रूहानियत की निगाह डाली तो मैंने देखा हुजूर तुम्हारी झोपड़ी में तशरीफ फरमा थे। बूढ़िया जब तक अपनी बच्ची को सामने बिठाकर तुम हुजूर का जिक्र करती रही, हुजूर का मिलाद मनाती रही, मेरे आका तुम्हारी मिलाद की महफिल में तशरीफ फरमा रहे, तुम्हारे मिलाद को सुनते भी रहे, हुजूर झूमते भी रहे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे मिलाद को कबूल भी फरमा लिया है। कहा जब मैंने देखा इतनी बड़ी महफिल हो, वहां मशाइख औलिया सूफिया मेरे जैसा गौसे आजम भी बैठा हो, मगर हुजूर वहां नहीं गए, तुम्हारी झोपड़ी में तशरीफ लाए। जब मैंने हुजूर को यहां बैठे हुए देखा, मैंने खलीफे बगदाद की महफिल मिलाद को छोड़ा, तुम्हारी झोपड़ी की तरफ दौड़े दौड़े आया, इसलिए ताकि मैं भी तुम्हारे मिलाद की महफिल में शिरकत कर सकूं। मगर मेरे आने से पहले हुजूर तशरीफ लेकर जा चुके हैं, वो तो चले गए, मगर तुम्हारी झोपड़ी को हुजूर खुशबू से मुअत्तर कर गए, तुम्हारी झोपड़ी को हुजूर बाबरकत बना गए। उस बरकत को लेने के लिए अब्दुल कादिर तुम्हारी झोपड़ी को हाथ लगा लगा कर बोसे ले रहा है। इससे अकीदा मिला कि अगर उम्मती के दिल में नबी की मोहब्बत सच्ची हो, नबी का प्यार सच्चा हो, नबी की अकीदत सच्ची हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अगर महफिल मिलाद अपने नबी की ताज़ीम के लिए करता है, हुजूर की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए करता है, तो मेरे आका ऐसी महफिल मिलाद को कबूल भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। और अगर उम्मती मुश्किल हो, परेशान हो, आका मुश्किल कुशाई भी करते हैं और करम फरमाए तो मिलाद की महफिल में तशरीफ भी ले आते हैं। आइए मिलकर आप भी हुजूर को पुकारिए। वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिलें सारी, कहो तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिलें सारी, मगर मिलाद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, मगर मिलाद की महफिल सजाना न छोड़ेंगे। वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आएंगे, वल्लाह वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह